اب ایک ای میل کی طرف آتے ہیں. جمیل ظفر لاہور سے ای میل کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے شک پیچھے ہیں لیکن اخلاقی اقدار میں ہم ویسٹ سے بہت آگے ہیں. اخلاقی اقدار کا تعلق آپ کے لباس کے ساتھ نہیں کہ شلوار پہنا ہے اسکرٹ پہنا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ نے بلاؤز پہنا ہے یا قمیض پہنی ہے. اس کا تعلق بتاؤں. وہ حضرت علی سے کسی نے کہا کہ فلانا سوم و سلاد کا بڑا پابند. انہوں نے کہا چھوڑو اس کو، وہ معاملات میں بتاؤ کیسا ہے. تو ہمارے ہاں تو کوئی ڈھنگ کی چیز ہے ہی نہیں. اللہ معاف کرے، یہ گلا سڑا ہوا معاشرہ ہے جس کے پلے ندامت بھی نہیں رہ گئی. ایک تو ہوتا ہے نا لیول کہ بندہ نادم ہو. میں گناتا ہوں چند چیزیں. پوری دنیا، مہذب دنیا میں اس کا آپ کو ہزارواں حصہ بھی اس گندگی کا نظر آئے، میں اپنی گردن کاٹ کے آپ کے حضور خود پیش کر دوں گا. سنتے جاؤ. اب کم تولنا، ملاوٹ، جھوٹی گواہی، عدالتیں جا کے دیکھو ڈھیر لگے ہوئے ہیں پیشہ ور گواہوں کے. ٹھیک ہے. ذخیرہ اندوزی، تجاوزات، ناجائز منافع خوری، سرکاری اور نجی زمینوں پہ قبضہ، پورے ملک کے جنگل بیچ کے کھا گیا ٹمبر مافیا، مصنوعی مہنگائی، بلیک مارکیٹنگ، گندا دودھ، جعلی دوائیاں، جعلی پاسپورٹ، جعلی ذاتیں، جعلی ویزے، بکروں کو حلال کر کے تکبیر پڑھنے کے بعد گندا پانی انجیکٹ کرتے ہو بیچ میں. تمہارے ڈاکٹر ہڑتال کرتے ہیں. تم اخلاقیات کی بات، کون سی اخلاقیات؟ پلے کیا ہے؟ مہذب دنیا میں جا کے کہو، پوچھو کہیں یہ دودھ میں ملاوٹ تو نہیں، ان کو تمہاری بات سمجھ نہیں آئے گی. آپ ادھر جا کے بات کرو یہ جو جعلی دوا تو نہیں ہے. آپ یقین کرو وہ سمجھنے سے ان کے گمان میں بھی نہیں کہ کوئی شیطان اور ابلیس جعلی دوا بھی بنا سکتا ہے اور دودھ میں ملاوٹ بھی کر سکتا ہے. جو کس کی خوراک ہے؟ آپ کے بچے کی. آپ نسلوں کا قتل عام کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں اخلاقی اقدار. آپ کے پر دیکھو بات سنو، ایک اور بات، استادوں کو مارنا افسوسناک سر. اچھا، نیٹ پہ فحش مواد سرچ کرنے میں پہلا نمبر ہے اس ملک کا. شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے؟ نماز روزے کو بہانے بنا کے کام نہیں کرنا. اب جیلوں میں چرس کی بنی ہوئی تسبیحاں، حج بیچ رہے آپ، حاجی بیچنے والے لوگ. کس منہ سے کہتے ہو؟ گندی گلیاں. آقا کا فرمان ہے صفائی نصف ایمان ہے. ہمارے گھر گندے، گلیاں گندی، شہر گندے، گاؤں گندے. میں ہنسا کرتا ہوں کبھی ٹریول کرتے ہوئے نا، وہ کہتے ہیں کہ آہستہ کریں، رفتار آہستہ کریں، آگے آبادی ہے. میں کہتا ہوں نہیں، آہستہ کرو، آگے گندگی ہے. یہاں انسان کی موجودگی کا مطلب گندگی کا ڈھیر ہے. کون سی چیز؟ حضور نے قدم قدم پہ فرمایا. یہ ہم اتنے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اتنا بے حیا ہوں، میں اتنا بے شرم ہوں کہ میں کہتا ہوں آپ کی حرمت پہ جان قربان ہے. آپ کی ہدایات کے بارے میں وہ قدم قدم پہ یہ تو ہے ہی نہیں. وہ جو کہتے ہیں جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے ہم میں سے نہیں ہے، جو کم تولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ تم میں سے ہو ہی نہیں. تم پہ تو ایک جعلی لیبل ایسے ہی ہے جیسے کسی معلوم مسلی کسی موچی سے کوٹ سلوا کے میں اوپر سیبلو کا ٹیگ لگا لوں. یہ ہے ہماری اصل حقیقت. اخلاقی اقدار ویسٹ میں تصور نہیں. کسی کو ماں بہن کی گالی دے لو، برا نہیں مناتا. کہو سن آف اے بچ، وہ اگنور کر دے گا. اسے کہو کہ تم جھوٹے ہو، میں دیکھتا ہوں تم جاتے کہاں ہو. ملاوٹ، دو نمبری، گندگی، غلاظت کے ڈھیر، سارے گھر کا کوڑا بار. یہ معاشرہ تمہارا. حکمران کرپٹ نیچے تک، پریزیڈنٹ سے لے کے پٹواری تک. خدا کا خوف کرو. اخلاقی اقدار میں آگے. اخلاقی اقدار کو مذاق سمجھا ہوا ہے. کوئی اور بات کریں. کچھ اور ای میلز بھی روشنی ڈال. بات سنیں چلتے چلتے ایک اور. یہ وہ معاشرہ ہے بندہ اغوا کر کے اس کی سرجری کر کے اس کا گردہ نکال کے بیچ دیتے ہیں اور اس کو کہیں ویرانے میں پھینک دیتے ہیں. وہ ہوش میں آتا ہے تو دیکھتا ہے گردہ غائب ہے. کو خدا کا خوف کرو. مردہ فروشو، کس منہ سے یہ کہنا کہ اخلاقی طور پہ ویسٹ سے بہتر ہے؟ نہیں ہے. میں مروب نہیں ہوں، میں ان سے لے کے نہیں کھاتا. لیکن جس کو احساس ہی نہ ہو، آپ نے اگر ایک خوبی ہے میں رشک سے دیکھوں گا اسے. اس میں مروبیت کیا آ گئی؟ اگر آپ مجھ سے قابل ہو، میں 6 گھنٹے پڑھتا ہوں، آپ 10 گھنٹے پڑھتے ہو، وائی شونٹ آئی اپریشیٹ یو؟
جس دنیا میں زندہ ہو، جس میں سانس لے رہے، اس کی ایک چیز بھی تم نے کنٹریبیوٹ نہیں کی. ویسٹ کے طفیلیے گالیاں ان کو. چلیں حسن صاحب گفتگو کو اور آگے بڑھائیں گے، فی الحال وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ موجود ہیں پروگرام میرے مطابق میں. حسن صاحب، ایک آرٹیکل کی جانب آپ کو توجہ دلانا چاہوں گی جو کہ بہت زیادہ ویب بلاگز پہ ڈسکس ہوا ہے، اور کچھ اس طرح سے کہ نیشنلسٹ سوسائٹی آف پاکستان، اعجاز کیسرانی صاحب میں فرانس میں مقیم ہیں اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عمران خان، شیخ رشید اور آپ لوگ سب سے زیادہ، آپ کے حوالے سے کہ سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں، اور آپ کے لیے خاص چیز جو انہوں نے کہی ہے کہ انتہائی متنازع ہونے کے باوجود آپ کو سب سے زیادہ سنا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے. اچھا، ان کی مہربانی ہے، لیکن یہ بہت عجیب طرح کی بریکٹنگ ہے. چونکہ میں تو آئی ایم رائٹر، تو عمران پولیٹیشین ہے، شیخ رشید بھی، اور متنازع تو میرا خیال، چونکہ ہم تو اس کا باقاعدہ حساب کتاب رکھتے ہیں کتنے پرسنٹ ہمارے ساتھ تو ایگری کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اگر بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے بقول ان کے، اور جو صحیح بھی ہے، جو خود بھی انداز ہے، حالانکہ میں نیٹ شیٹ اس دنیا کا آدمی نہیں، لیکن بچے میرے دوست، تو اس کی غالباً وجہ ہے کہ ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو جاننے بوجھنے کے باوجود لوگ کرتے نہیں، چونکہ لوگوں کو گالی سنتے ہوئے خوف آتا ہے، انہیں تالی سننے کا شوق ہے. میرا یہ پرابلم نہیں ہے. میں اپنے لوگوں کے ساتھ، جسے آپ، میں پاکستانی مسلمس کہہ رہا ہوں، میں ان کا ٹھیکیدار ہوں، میں اسی طرح اٹیچمنٹ ہے میری جس طرح میری اپنے بچوں کے ساتھ ہے. مجھے ہیرو ولن بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھے آئی ہیو ٹو ٹیل، میں نے اپنی محمدہ کو، اپنے حاتم کو، اپنے ہاشم کو وہ بتانا ہے جو میرے نزدیک ان کے لیے بہتر ہے. آپ نہ کرو ایگری، اولاد بھی 100% تو ایگری نہیں کرتی آپ کے ساتھ، لیکن میرا فرض یہ ہے، یہ میرا صرف پیشہ نہیں ہے، یہ میرا پروفیشن نہیں ہے جو میں کرتا ہوں، یہ میرا پیشن ہے. میں کوئی دہ جماعتاں پاس ڈائریکٹ حوالدار نہیں، ٹھیک ہے، یہ میرا پیشن ہے، میری محبت ہے، یہ میرا جو کام ہے، سو میری کمٹمنٹ ہے. سچ بولو، شاید اس لیے لوگ زیادہ. صاحب ویسے بات کچھ ناممکن سی ہے، لیکن آپ سے اجازت طلب کی گئی ہے آپ کا کلون تیار کرنے کی، اور ایک نہیں 3 لوگوں نے اجازت طلب کی ہے. کون ہے؟ دیپیش لال ہیں یو ایس اے سے، اور اس کے ساتھ ہی منیر ہیں، اور ملک فیاض ہیں بحرین اور آسٹریلیا سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا کلون تیار کرنا چاہتے ہیں. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جی جتنا مجھے گالی چھتر پڑتے ہیں، چھترول ہوتی ہے، اتنے میرے کلون کو ہوگی تو کیوں مروانا ہے انہیں. اور دوسری بات یہ، مجھے چونکہ سمجھ نہیں ہے اس سائنس کی، کلون بن جاتا ہوگا، لیکن وہ میرے جیسے تجربے اس کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ میرے جیسا بچپن، میرے جیسا لڑکپن، میرے جیسا ایکسپیرینس، میرے جیسے دوست، میرے جیسی محبتیں یا نفرتیں، کامیابیاں یا ناکامیاں. تو کلون تو آئی ڈونٹ نو کیسا ہوتا ہے. باقی گالیاں کھانے کے وہ کام آ سکتا ہے، اگر آپ چاہیں تو میری طرف سے 3 چھوڑ 30 بنوا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. حضرت ایک خوشکن پہلو پر بھی نظر آتے ہیں، حافظ سعید کی جانب سے رٹ دائر کی گئی ہے وی آئی پی کلچر کے خلاف. میں سچی بات آپ کو بتاؤں، یہ نارملی یہ تاثر یہ ہے کہ میں مولوی ملائیت وغیرہ، میں واقعی اس میں کوئی شک بھی نہیں، تاثر نہیں. اعتراض ہی مجھے یہ ہے کہ یہ ڈھنگ کی بات کرتے ہی نہیں. یہ ان اچیویبل ٹارگٹس، یہ بڑی عجیب، ہاں یہ بہت بڑی واردات ہے. ایسی بات کرو جو اچیویبل ہی نہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو، حافظ سعید صاحب کو. یہ ہیں کرنے والے کام. ہم امریکہ کا کر دیں گے، یوں کر دیں گے، تارے توڑ لائیں گے، یہ جبلیاں ہیں. کرنے والے کام ہیں یہ. دنیا کو کیا سیدھا کرنا، اپنا گھر تو سیدھا کرنا ہے. یہ میں انہیں جینولی سلام عقیدت اور سلام محبت پیش کرتا ہوں. یہ پروٹوکول اور یہ بدماشیاں، میں نے عمران کو کہا تھا، بھاگ گیا وہ، ایک چینل پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ جو رستے روکتے ہیں لوگوں کے پروٹوکول کے نام پہ، تو تمہاری اوقات کیا ہے؟ گھروں کے آگے تم نے ایکڑوں کے حساب سے زمین، یہ خادم، یہی حال رائے بینڈ میں، یہی حال ماڈل ٹاؤن، جدھر جدھر بھی ان کے گھر ہیں، یہی کام انہوں نے کیا ہوا ہے. ان چیزوں کو چیلنج کرو. حافظ سعید صاحب نکلیں